کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہیں، جو کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہیں، جو کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہیں۔ مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، عشق حیدر میں بھی سمجھڑے دار پر، عشق حیدر میں بھی سمجھڑے دار پر، ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام، ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام، جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی، مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جو بہنیں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو جو بے گھر ہیں انہیں اپنا اپنا گھر عطا فرمائے، جو جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی پریشانی دور کر دے، جو جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیمار کربلا کے صدقے میں اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابتدا ہی میں ایک دعا کا جملہ عرض کرتی چلوں۔ جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں نے آج اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، انسان کا فلسفہ زندگی کیا ہے، انسان کا رمز زندگی کیا ہے، انسان کی وجہ خلقت کیا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اس قادر مطلق نے انسان کو پیدا کیا، وہ کیا راز ہے
کہ اس غنی العالمین نے انسان کو پیدا کیا. خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، باواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. فلسفہ زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ رمز زندگی کیا ہے؟ راز زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس راز کو اپنی کتاب مقدس کے سورہ 3 میں یوں ارشاد فرماتا ہے: وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ. وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا کی قسم. وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم. یہ وہ شہر ہے کہ جس میں رسول خدا کی قدم مبارک آئے. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اور وہ قدم اتنے بابرکت تھے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں اس کی یوں وضاحت کرتا ہے: لا اقسم بہذا البلد. اے حبیب، ہم کبھی بھی شہر کی قسم نہ کھاتے. وانت حل بہذا البلد، لیکن کیسے نہ کھائیں کہ جب اس میں آپ کی قدم مبارک آ گئے ہیں. یعنی عزیزان محترم، یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، تفکر کرنے کی بات ہے. اب یہاں پہ تدبر کرنے کی بات ہے کہ وہ شہر کہ جس میں رسول خدا کے قدم مبارک آ جائیں وہ اتنا بابرکت ہو جاتا ہے. تو ان ہستیوں کا کیا کہنا کہ جن کے قدم رسول خدا کے شانوں پر آئے تھے. اس مولا کائنات امام علی کا کیا کہنا کہ جن کے قدم رسول خدا کے شانوں پر آئے تھے. اس حسنین کا کیا کہنا کہ جن کے قدم رسول خدا کے شانوں پر آئے تھے، کہ جن کے لیے رسول خدا سواری بنتے تھے. زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے. زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اب یہاں پہ میں بی بی زینب کی شان میں ایک جملہ عرض کرنے لگی ہوں، سارے غور سے سنیے گا. زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. فرش عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ. فرش عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ. بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. اب یہاں پہ میں وہ مصرع بیان کرنے لگی ہوں کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. آپ سب نے غور سے توجہ کرنی ہے. زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. فرش عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ. بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. مصرع ملاحظہ فرمائیں.
نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، کہ جو علت غایہ ممکنات ہیں، کہ جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی، کہ جن کے صدقے میں یہ بلند و بالا آسمان بنا، کہ جن کے صدقے میں یہ روشن سورج بنا، کہ جن کے صدقے میں یہ چمکتا ہوا چاند بنا، کہ جن کے صدقے میں یہ ستاروں میں روشنی ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ کہکشاؤں میں حرکت ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ وسیع زمین بنی، کہ جن کے صدقے میں یہ باغوں میں پھل پھول اگتے ہیں، کہ جن کے صدقے میں یہ پرند اور چرند اڑتے ہیں، کہ جن کے صدقے میں یہ سمندروں میں طوفان ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ دریا جاری ہیں، کہ جن کے صدقے میں یہ ندیاں بہتی ہیں۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا سلام۔ اب میں ایک جملہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں، خدا سے غور سے سنیے گا، میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اس اہل بیت کے عشق کے ساتھ سرشار ہو کے سنیے گا کہ وہ خالق کبریا کس طرح غرور کے انداز میں اپنی اہل بیت پنجتن پاک کا قصیدہ بیان کرتا ہے۔ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، وہ یا سکان سماواتی، اور اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات، اہل بیت کے فضائل سنو۔ انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں نے نہیں بنایا یہ بلند و بالا آسمان، ولا ارضا مدہیہ، اور میں نے نہیں بنائی یہ وسیع زمین، ولا قمرا منیرا، اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمسا مضیہ، اور نہیں بنایا یہ روشن سورج، ولا فلکا یدور، اور نہیں بنایا یہ ستاروں کے جھرمٹ میں سجے ہوئے کہکشاں، ولا بحر یجری، اور نہیں بنایا یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، ولا فلکا یسری، اور نہیں بنایا یہ سمندر کے سینے میں چلتی ہوئی کشتیاں، الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، سوائے ان 5 کی محبت کے کہ جو چادر تطہیر کے سائے میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں بآواز بلند تر۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم کہ جس میں رسول خدا کے قدم مبارک آئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلقت دی ہے، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، ہم نے انسان کو بہترین مٹیریل سے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو بہترین نقشے سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ میں ایک علمی نکتہ عرض کرتی چلوں کہ جو صاحبان علم جانتے ہیں کہ لام کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اور قد کا مطلب بھی ہوتا ہے یقیناً، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ یقیناً یقیناً، ضرور بضرور، یہ کنفرم بات ہے، یہ حتمی بات ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن خلق بنایا ہے۔ پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اسے سب سے پستی میں لا کر کھڑا کر دیا، سب سے نچلی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، بے قیمت جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا، اسفل السافلین میں لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اسے دعوت دی
کہ اب تجھے آنا ہے. کدھر آنا ہے اے معبود تو خود ہی بتا دے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اے انسان تو نے اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین تک آنا ہے, تو نے خاک سے خدا تک آنا ہے. اور سورہ انشقاق میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے. یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہم اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا زمین میں کیا ہے لیکن مقصد ہمارا زمین نہیں رکھا ہے. یعنی پیدا کہیں اور کیا ہے اور پہنچانا بولیے گا کہیں اور ہے. پیدا زمین میں کیا ہے لیکن مقصد کہیں اور رکھا ہے. پیدا پستی میں کیا ہے جانا بلندی کی طرف ہے. پیدا ذلت میں کیا ہے جانا بولیے گا عزت کی طرف ہے. پیدا بزدلی میں کیا ہے جانا شجاعت کی طرف ہے. پیدا ناقص کیا ہے جانا کامل کی طرف ہے. پیدا اسفل سافلین میں کیا ہے جانا اعلیٰ علیین تک ہے. پیدا خاک میں کیا ہے اور جانا خدا تک ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. بر محمد و آل محمد سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب ہمیں اس راز سے آشنا ہونا ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہ اے انسان جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ تیرے لیے ہے. جیسے سورہ جاسیہ میں ارشاد فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا کہ اے انسان جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ تیرے لیے ہے. یعنی ہر شے تیرے لیے ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ چرند یہ پرند انسان کے لیے ہیں, یہ زمین و آسمان انسان کے لیے ہیں, یہ پوری کائنات انسان کے لیے ہے, تو انسان کس کے لیے ہے؟ جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو اب انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو سوائے اپنی عبادت کے. یعنی ہر شے اے انسان تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. یہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک, رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک, تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی نعرہ حیدری, یا علی. نعرہ سلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں اور انسان کو اتنی عزت دی, اتنی عظمت دی, اتنی کرامت دی کہ لقد کرمنا بنی آدم, اتنی فضیلت دی. کیا فضیلت دی؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ اے انسان تو زمین میں میرا خلیفہ ہے, تو زمین میں میرا نائب ہے, تو زمین میں میرا دست قدرت ہے, تو زمین میں میرا نمائندہ ہے, تو زمین میں میری صفات کا مظہر ہے, تو زمین میں میری صفات کا آئینہ ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے, خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے, یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے. کہ اے انسان تو خدا کا خلیفہ ہے لیکن تم ہی ہو کہ جو وہم و گمان میں گم ہو. تم سمجھتے ہو کہ تمہاری منزل ستاروں تک ہے, چاند سورج تک ہے, پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی, ستارے جس کے گرد نہ ہو وہ کارواں تو ہے. کہ تمہاری منزل و ستاروں سے آگے ہے, تم ہی تو ان کے مرکز ہو.
مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، برے ہیں چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کے گرد راں ہو وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں تو ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سب مل کے جواب دیں، نعرہ حیدری، بر محمد وعلے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ اب ہمیں اس راز سے آشنا ہونا ہے کہ ہمارا سفر زمینی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا سفر زمینی ہوتا تو ہمیں بھی زمین پہ رہنے کے لیے زمینی اعضاء دیے جاتے، اگر ہمارا مقابلہ چیتا سے ہوتا، تیز دوڑنے میں ہوتا تو ہمیں بھی 4 یا 4 سے زیادہ ٹانگیں دی جاتی، اگر ہمارا مقابلہ گائے سے ہوتا تو ہمیں اسے بھرا میدا دیا جاتا، اگر ہمارا مقابلہ پرندوں سے ہوتا تو ہمیں بڑے بڑے پر دیے جاتے، اگر ہمارا مقابلہ سریلی آواز سے ہوتا تو ہمیں بھی کوئل اور بلبل کی طرح خوبصورت آواز دی جاتی، یعنی ہمارا مقابلہ زمین پر نہیں ہے، ہمارا سفر زمینی نہیں ہے، بلکہ ہمارا سفر عمودی سفر ہے، بالکل اسٹریٹ خدا کی طرف سفر ہے، ایک ستون کی طرح سفر ہے ہمارا، اور جس طرح سے ستون پر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی خاک سے خدا تک جانے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے۔ کیا ہے وہ سیڑھی؟ رسول خدا فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 کرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، پہلی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ اطرتی اہل بیت، اور دوسری میری اہل بیت، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، یہی تمہیں خاک سے خدا تک لے کے جائیں گی۔ علم الہی، لفظ الہی لفظوں میں ڈھلی تو قرآن بنا، اور جب انسان کی صورت میں دیکھا تو علی بنا۔ صلی علی محمد وعلے محمد وعجل فرج۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلے محمد وعجل فرج۔ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا، اور جب انسان کی صورت میں بنا تو وہ علی بنے۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، بولیے گا شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے۔ ایسے نہیں میری بہنوں، یہی ہمارا دین و ایمان ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے، شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے۔ اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق، اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق، عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے۔ من کنتو مولا، علی علی، من کنتو مولا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، کعبے کا گوہر، نعرہ حیدری،
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, बोलेगा शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, जो कुछ है कायनात में वल्लाह अली का है, उतरी जो जुल्फिकार तो बोले रसूल हक, अर्शे बरी पे असलहा खाना अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है, शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, जो कुछ है कायनात में वल्लाह अली का है, उतरी जो जुल्फिकार तो बोले रसूल हक, अर्शे बरी पे असलहा खाना अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है, मरहब दो नीम है सरे मक्तल परा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मक्तल परा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। अब यहाँ पे मैं सीरत इमाम अली के बारे में एक जुमला अर्ज करने लगी हूँ, सारे गौर से सुनिएगा। शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, बोलिएगा मेरे साथ, शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, जो कुछ है कायनात में वल्लाह अली का है, शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, जो कुछ है कायनात में वल्लाह अली का है, उतरी जो जुल्फिकार तो बोले रसूल हक, अर्शे बरी पे असलहा खाना अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है, और मरहब दो नीम है सरे मक्तल परा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। शेर समाअत फरमाए। अहले हवस की लुकमाए तर पर रही नजर, अहले हवस की लुकमाए तर पर रही नजर, नाने जवी पे सिर्फ गुजारा अली का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, बोलेगा शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, जो कुछ है कायनात में वल्लाह अली का है, उतरी जो जुल्फिकार तो बोले रसूल हक, अर्शे बरी पे असलहा खाना अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है, मरहब दो नीम है सरे मक्तल परा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, अहले हवस की लुकमाए तर पर रही नजर, दाने जवी पे सिर्फ गुजारा अली का है, आसार पर के मेहदीए दौरा के यूं लगा, आसार पर के मेहदीए दौरा के यूं लगा, जैसे ज़हूर वो भी दोबारा अली का है। हम शिया किसके, हम शिया किसके, सब मिल के जवाब दे और बुलंद आवाज में, हम शिया किसके, हम पैरों किसके, हम पैरों किसके, हम नौकर किसके, ये लश्कर किसका, ये लश्कर किसका, हम उम्मत किसकी, हम उम्मत किसकी, ये जान फिदा है, माँ बाप फिदा है, माँ बाप फिदा है, शमशीर बनेंगे, शमशीर बनेंगे, जुल्फकार बनेंगे, जुल्फकार बनेंगे, बावाज़े बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल पर। अब यहाँ पे मैं अपना आखिरी मिसरा पढ़ने लगी हूँ, सारे ये मिसरा मुलाहिजा फरमाएं। शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, सारे मेरे साथ मिलके पढ़े, अली का है।
شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے، اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق، عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پرا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے، آثار پر کے مہدی دوراں کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ مصرع ملاحظہ فرمائیں، کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کہ کل کی کل انبیاء کا کمال امام علی کے چہرے سے ہے آیا، کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، وستر نبی کا ہے اور نظارہ علی کا ہے۔ نعرہ حیدری، یا حیدری، آواز بلند در صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا پستی میں کیا ہے اور جانا ہم نے بلندی تک ہے، پیدا ہمیں ذلت میں کیا ہے، ہم نے جانا عزت کی طرف ہے، پیدا اسفل سافلین میں کیا ہے، جانا اعلیٰ علیین تک ہے، پیدا خاک میں کیا ہے اور جانا خدا تک ہے۔ ہمارا مقصد زمین نہیں رکھا، مقصد ہمارا خدا ہے، خدا کی طرف جانا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف ہدایت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلوات۔ محمد وعلی